بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ بیان سے پہلے ایک بات وضاحت کے طور پر سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ بول الحمدللہ۔ یہ جو مساجد ہوتی ہیں، مساجد کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز ادا کی جائے، اور جو تلاوت ہے یا ذکر ہے یا دیگر جو عبادات ہیں وہ تمام کی تمام نماز کے ضمن میں آتی ہیں۔ بنیادی مقصد مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر ہم جب درس دیتے ہیں اس کے اندر یہ مائک چل رہے ہوتے ہیں، اس مائک کے چلنے کی وجہ سے جو ہمارا پیچھے والا مجمع ہے، جن کی رکعتیں چھوٹ گئیں، جماعت چھوٹ گئی یا نوافل وغیرہ کے اندر لگے ہوتے ہیں، تو یہ آواز جا کر ان کے کانوں کو ٹکراتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی ایک بندے کی توجہ بھی نماز سے ہٹ گئی تو گویا کہ یہ ہم سبب بن گئے دوسروں کی نماز کے اندر خلل ڈالنے کا، اور یہ چیز حرام ہے۔ اور یہ گزشتہ کل ایک کتاب کے اندر یہ مسئلہ پڑھا اور دماغ اس طرف گیا تو اسی وقت توبہ بھی کی کہ اب کہ اس گناہ سے انسان بچ جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مائک اسپیکر لگے ہوتے ہیں اس کی آواز پیچھے جاتی ہے اور جانے کی وجہ سے نمازیوں کے نماز کے اندر خلل واقع ہوتا ہے۔ ایک نیک کام کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اگر اس کے لیے طریقہ کار غلط اختیار کیا جائے اس کام کا پھر اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، یہ جو مائک اسپیکر لگے ہوئے ہیں ان کی آواز چار دیواری سے باہر بھی جاتی ہے، اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے، باہر روڈ پر افراد کا چلنا پھرنا، قریب کے گھروں کے اندر مستورات کا رہنا، وہ قرآن کریم کی آیات کو سنتی بھی ہوں گی، لوگ سنتے بھی ہوں گے، اور قرآن کریم کے متعلق حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے فَانصِتُوا لَهُ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے مطلب کان لگا کر سنو۔ اب جب یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو آواز باہر جا رہی ہے، لا محالہ ان میں سے کوئی بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کے پیچھے کان نہیں لگائے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور اس کے گناہ کا سبب میں اور آپ بن جائیں گے۔ وَأَنصِتُوا، دوسرا حکم تلاوت کا کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے اس موقع پر خاموشی اختیار کرو، تو وہ خاموشی بھی اختیار نہیں کرتے تو یہ دوسرا جرم ہو گیا، ان کے جرم کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ اس بنیاد پر یہ سوچا گیا کہ کافی عرصے سے اس بات کی طرف ہمارا دھیان نہیں تھا، اس وقت کی غلطی کو اللہ کی ذات معاف کرے۔ اب کہ انشاءاللہ جو درس ہوگا وہ بغیر اسپیکر کے ہوگا۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ جو سننا چاہے وہ قریب قریب آ جائیں تاکہ بات آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ناصر باجی کہ دین ایک سمندر ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کب جب ان کی عمر مبارک ہو گئی تھی 60 سال، شیخ الاسلام استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان بھی تھے اور دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی مفتی اعظم تھے۔ مفتی کا مطلب کیا ہے کہ جس کا ساری زندگی کا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ واسطہ رہا ہو۔ 60 سال کی عمر میں ایک موقع پر فرمانے لگے کہ افسوس ہوتا ہے کہ زندگی گزار دی مسئلے مسائل بیان کرنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں، لوگوں کو بتلانے میں، لیکن اب بھی کیفیت یہ ہے کہ بسا اوقات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہوتے کے ساتھ ہی دماغ میں کوئی مسئلہ نماز کے متعلق آ جاتا ہے، اور اس وقت دماغ میں نہیں ہوتا کہ
کہ یار اس کا حکم کیا ہے، اور نماز کے بعد باقاعدہ کتاب دیکھنی پڑتی ہے۔ اور پھر حضرت فرمایا کرتے تھے جب ہمارا یعنی کہ اہل مدارس کا جن کا اوڑھنا بچھونا کتابیں ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ دماغ میں مستحضر نہیں رہتا تو عوام الناس کا کیا حال ہوگا کہ جو بالکلیہ طور پر دین کی طرف آتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرام کام سے ہمیں بچا دیا۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے میں نے پڑھا ہو لیکن دماغ اس طرف نہیں گیا، کل رات کسی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی، اسی وقت سے تہیہ کیا، آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے گی، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ ثواب کا کمانا۔ اللہ نہ کرے ہمارے ثواب کے چکر میں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا گناہ ہمارے ذمے میں ہوگا۔ اور گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا کہ جہاں پر ٹکراؤ آ جائے ثواب کا اور حرام کا، اس موقع پر ثواب کو چھوڑ دینا ہے، حرام کی فکر کرنی ہے کہ انسان حرام کی طرف نہ چلا جائے۔ تو وضاحت کے بعد امید ہے آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سورۃ البقرہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 116، 117، 118 اور 119 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ماقبل والی آیات کے اندر گزشتہ کل جو آپ حضرات کے سامنے بات رکھی گئی وہ 3 باتیں تھیں۔ بات نمبر 1 یہ تھی کہ 3 باطل فرقے، ان میں سے پہلا یہودی تھا، دوسرا فرقہ عیسائی تھا اور تیسرا فرقہ مشرکین کا تھا۔ یہود اور عیسائی یہ اہل کتاب تھے، لیکن باوجود ہے کہ اہل کتاب ہونے کے ایک دوسروں کے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا فرقہ مشرکین کا جو واقعتاً کچھ نہیں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ یہودی بھی کچھ نہیں ہے، عیسائی بھی کچھ نہیں ہے اور مسلمان بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن چیزوں کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ میاں نے ارشاد فرمایا اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے اور اللہ کے گھر کو برباد کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے۔ اس کے ضمن میں مختلف صورتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حکم یہ دیا گیا ان کافر لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آتے بھی ہے تو ڈرتے ہوئے آئیں۔ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ نمازیوں کو نقصان ہو یا اللہ کے گھر کو نقصان ہو یا اللہ کی کتاب کو نقصان پہنچے، ایسوں کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی بڑا عذاب ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 16 سے 17 مہینے تک یہود کی دلجوئی کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کے قبلے کو اپنا کعبہ بنا لو۔ چنانچہ 16 سے 17 مہینے تک یہ حکم رہا۔ اس پر یہود نے اعتراض کیا ان مسلمانوں کا کیا اعتبار کہ جن کا قبلہ بھی ایک جگہ مستحکم نہیں رہتا۔ اللہ میاں نے اس کا جواب دیا کہ مشرق ہو یا مغرب ہو، مطلب مشرق کے اندر یہود کا قبلہ ہے اور مغرب کے اندر مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ بنیادی طور پر وضاحت کروا دی گئی کہ مقصد منہ کا گھمانا نہیں ہے، مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ چاروں کی چاروں جہادی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر مشرق کی طرف کرنا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اگر مغرب کی طرف کیا جائے گا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے آیت نمبر 116 کی، 17 کی، 18 کی اور 19 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر یہود کی کچھ اور خباثتوں کو، مشرکین کی اور عیسائیوں کی کچھ اور خباثتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ ایک بڑی خرابی یہ تھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، یہ اللہ میاں پر بہت بڑا الزام ہے اور اللہ میاں پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، الزام ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنے پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان پھٹ جائے اور اللہ کا قہر نازل ہو جائے۔ اس برائی کے اندر یہودی بھی مبتلا تھے، اس برائی کے اندر عیسائی بھی مبتلا تھے اور اس برائی کے اندر مشرکین مکہ بھی مبتلا تھے۔ یہ تینوں اپنے اپنے طور پر اللہ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے تھے۔ یہودی سارے نہیں، یہودیوں میں سے کچھ فرقے کے لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے عزیر ابن اللہ۔ اللہ نے 10ویں سپارے میں کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا تو کھلم کھلا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن اللہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو یہود بھی اولاد تجویز کرتے تھے، عیسائی بھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، اور جو مشرکین تھے وہ بھی اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے۔ تو یہ اولاد تجویز کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اللہ کی ذات بہت زیادہ ناراض ہوئی۔ تو یہ یہودیوں کی بھی خباثت تھی، یہ مشرکین کی بھی خباثت تھی، اور یہ عیسائیوں کی بھی خباثت تھی۔ اللہ نے ان کی خباثت کو نقل کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَقَالُوا، وہ تینوں یعنی یہودی کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے، مشرکین کہنے لگے کیا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی، اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا لی۔ اب سوال یہ ہے اولاد بنانے میں برائی کیا ہے؟ سوال یہ ہے اگر اولاد بنا لی جائے تو اولاد بنانے کے اندر برائی کیا ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں قسم کی برائیاں ہیں اگر اللہ کے لیے اولاد کو مانا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، انسان ہے، مرد ہے، انسان ہے، مرد ہے، انسان ہے، عورت، ٹھیک ہے، ان کا بچہ پیدا ہوگا، ان کا بچہ پیدا ہوگا، وہ بھی انسان ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا عورت کے پیٹ سے بندر کا بچہ نکل آئے۔ اگر بندر کا بچہ نکلے گا، اگر بندر کا بچہ نکلے گا تو لازماً کہا جائے گا یہ انسانوں کے جنس میں سے نہیں ہے، ایسا ہی کہا جائے گا یہ انسانوں کے جنس میں سے نہیں ہے، مخلوق ہے لیکن انسانوں کے جنس میں سے نہیں ہے۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہیں تو وہ اولاد کیسی ہوگی؟ اللہ کا ہم جنس ہوگی، اللہ کا ہم جنس ہوگی۔ تو اگر اللہ کا ہم جنس ہے، اگر اللہ کا ہم جنس ہے تو یہ اللہ کی ذات کے لیے عیب کی بات ہے، اللہ کی ذات کے لیے عیب کی بات ہے۔ اگر وہ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی اور جنس ہوگی، مطلب انسان ہوگا، تو یہ انسانوں کے لیے عیب کی بات ہے، عیب کی بات ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو اولاد ہوتی ہے، اولاد یہ اپنے ماں باپ کا جز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جز۔ اور یہ اصول ہے کہ جو چیز ٹکڑے ہو سکتی ہے وہ چیز ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موبائل فون آپ کے سامنے، یہ ٹکڑے ہو سکتا ہے، جب یہ ٹکڑے ہو سکتا ہے تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کائنات کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور اللہ کی ذات باقی رہنے والے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا کے داغ سے داغدار ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں تو اولاد باپ کا جز، اولاد باپ کا جز، تو جو چیز ٹکڑے ہو سکتی ہے وہ چیز ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کی ذات کو ختم نہیں ہونا۔ اس لیے اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر اولاد ہوتی ہے کیسے؟ اولاد ہوتی ہے باپ سے، اولاد ہوتی ہے باپ سے، باپ کی پیٹھ کے اندر اولاد موجود ہوتی ہے، یہاں سے ماں کے رحم میں جا کر بچے کی شکل میں اولاد نمودار ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے لیے اولاد تجویز کریں گے ایک خرابی نہیں 20 خرابیاں لازم آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر معاذ اللہ اللہ میاں کے لیے بیوی بھی ثابت کرنا پڑے گی، اللہ میاں کے لیے جسم بھی ثابت کرنا پڑے گا، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ میاں جسم سے پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے۔ اگر اولاد مانتے ہیں تو یہ خرابیاں بھی لازم آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت کس کے لیے ہے؟ جو محتاج ہوگا، ٹھیک ہے؟ مخلوق کے لیے اولاد نعمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان اولاد چاہتا ہے، دو باتیں دماغ میں ہوتی ہے۔ بات نمبر 1، میری اولاد ہو جائے تاکہ میرا سلسلہ نسب آگے چلے، اولاد اولاد کی اولاد، تاکہ میں مر بھی جاؤں تو میرا نام زندہ رہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسرا مقصد اولاد کا کیا ہوتا ہے؟ کل کلاں کو مجھے خدمت کی ضرورت پڑے گی بڑی عمر کے اندر، تو کم سے کم میری اولاد ہو جو میرے لیے قوت بازوں کا سبب بنے۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں
اللہ نہ کرے اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو اللہ میاں کو نہ تو اپنا نام سلسلہ آگے جاری کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اللہ میاں کو خدمت وغیرہ کی ضرورت ہے. لہذا اللہ میاں کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم، اللہ میاں فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی. ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی. ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور آواز میری پیچھے تک آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے نا؟ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور ابن آدم نے مجھے گالی دی. ابن آدم نے مجھے جھٹلایا کا کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں ابن آدم کھڑے ہو کر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، وہ ایک آخرت کا منکر ہے، ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں زندہ کروں گا اور وہ کہتا ہے کہ زندہ نہیں کرے گا، تو گویا کہ یہ بندہ مجھے جھٹلاتا ہے. اور دوسری بات سرکار نے فرمائی، اللہ میاں فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی. گالی کس اعتبار سے؟ کہ ابن آدم نے میرے لیے اولاد کو تجویز کیا جبکہ نہ میری بیوی ہے اور نہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے. آگے سمجھ شریفہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں. عبد الرحمن صاحب اب ماشاء اللہ کہیں دماغی اعتبار سے چلے گئے تھے، اللہ نے فوراً میری گردن گھما دی. دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی ناصر صاحب، نواز بھاجی صاحب، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کہتے ہیں تشبیہ، کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. سر کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. اور ایک کہتے ہیں شرک. ایک کہتے ہیں تشبیہ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ شرک. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں ہم سارے کے سارے ہیں مخلوق اور اللہ کی ذات ہے خالق. ہم سارے کے سارے ہیں مخلوق اور اللہ کی ذات ہے خالق. ہمارے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں. اگر انسانوں کی صفات کو اٹھا کر اللہ میاں کے لیے ثابت کیا جائے اسے تشبیہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں. اللہ میاں کی صفات ہیں، ان صفات کو اٹھا کر اگر مخلوق کے اندر لے آئیں گے اس کو شرک کہا جاتا ہے. یہود ہو، عیسائی ہو یا مشرکین ہو، وہ ان دونوں برائیوں کے مرتکب تھے، یعنی کہ وہ تشبیہ کی وجہ سے بھی اور شرک کی وجہ سے بھی اللہ میاں کی ذات کے ساتھ اس قسم کی غلطیاں یا زیادتیاں وغیرہ کیا کرتے تھے. تو ان کا دعویٰ، ان کی غلط ذہنیت کو اللہ نے بیان کیا. وقال اتخذ اللہ ولدا، ان تینوں ظالموں نے کیا کہا؟ اللہ نے اولاد تجویز کر لی، اللہ نے اولاد تجویز کر لی. آگے اللہ میں نے جواب دیا سبحانہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اولاد کی ضرورت اسے ہے جسے نام چاہیے، اللہ میاں کو نام نہیں چاہیے. اولاد کی ضرورت اسے ہے جسے خدمتگار چاہیے، اللہ میاں کو خدمت نہیں چاہیے. اولاد کی ضرورت اسے ہے کہ جس کو ختم ہونا ہو، اللہ کی ذات نے تو باقی رہنا ہے، کیونکہ اولاد اپنے باپ کا جز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز ٹکڑے ہو سکتی ہے وہ چیز ختم ہونے والی ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. اور اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سبحانہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، ہر قسم کی برائی سے. اب میرے اندر ایک برائی ہے کیا کہ یار میں اولاد کا محتاج ہوں، یہ برائی ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. ٹھیک ہے، میرے اندر ایک برائی ہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میرا نام میری اولاد روشن کرے، یہ میرے اندر کمزوری آ گئی، یہ میرے اندر عیب آ گیا کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے کامل نہیں ہوں. اللہ کی ذات ہر اعتبار سے کامل ہے، لہذا اللہ میاں کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں کو اولاد کی ضرورت نہیں. آنکھیں کھول کے بولے اللہ میاں کو اولاد کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، نظر الحمدللہ آپ حضرات پر ہوتی ہیں، لہذا آنکھیں سوچ سمجھ کر بند کیا کریں. ٹھیک ہے، اب بھی کچھ حضرات ہیں جن کی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہے، فیصلہ آپ کو بول رہا ہوں، آپ دوسروں کو نہ دیکھیں. آ رہی سمجھ رہی میں؟ اللہ میاں کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں. اذان کے شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، نماز کے شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں، ویسے بھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ. جی خلیل بھائی آپ بولے، آپ بولے کیا؟ شاہ زور سے بولا کریں شاہ. ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بالکل صحیح بات ہے. کسی کتاب میں دیکھیں یہی ترجمہ،
کسی عالم دین سے پوچھے یہی ترجمہ، انکار نہیں. کیا ترجمہ کیا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. یونین والے ناصر باجی کو کہیں گے ناصر باجی اسٹیٹ والا ہے، کیا مطلب؟ یار یہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اتنے میں اگلے کے منہ سے نکلے اللہ اکبر، اللہ ناصر سے بھی بڑا ہے. یہ مطلب ہوا سارے بڑے ہیں. یہ دکان کا بڑا، یہ میڈیکل کا بڑا، وہ گھر کا بڑا، وہ برادری کا بڑا، سارے بڑے. اور اینڈ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے. ایسا ہی ہے ترجمہ، بالکل صحیح ہے. لیکن ایک ترجمہ اس کا جو اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سب بڑوں کی بڑائی مر گئی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑوں کی بڑائی رہی لیکن اللہ میاں کی بڑائی کو بڑھا لیا. ٹھیک ہے. اور اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ بڑوں کی بڑائی مر گئی، یہ بڑوں کی بڑائی مر گئی. یہ ترجمہ بھی اچھا ہے. اور ایک ترجمہ اور بنتا ہے جو ان دونوں ترجموں کے مقابلے میں زیادہ دل کو کھٹکتا ہے اور انسان کو بولتے ہوئے مزہ بھی آئے گا، اور وہ ہے اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے. بڑائی کس کے لیے؟ بڑائی صرف اللہ کے لیے. یار گرمی بہت ہے، اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. سردی بہت ہے، اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اللہ اکبر کا ترجمہ. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد سامنے موجود تھے. شاگردوں نے کہا کہ حضرت والا، اللہ اکبر کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. کیا؟ بڑائی صرف اللہ کے لیے. ہاں، الحمدللہ کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. کیا؟ کہ تمام تر حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے. کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب حضرت بتلائیں سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت والا نے فرمایا اس کا ترجمہ کون سا مشکل ہے، آسان الفاظ میں ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو اس کو سبحان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان. ٹھیک ہے. نمبر ایک. نمبر دو، حضرت نے فرمایا یہ چاروں کلمات کون کون سے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اللہ نے اپنی تعریف کے لیے خاص کیا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا ہے سبحان اللہ کے ذریعے سے میری تعریف کیا کرو. چنانچہ عرش پر جو فرشتوں کی ایک جماعت ہے ان کی تسبیح کے الفاظ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت بخشی. ٹھیک ہے. سرکار کو معراج کروانے کا معاملہ آیا، ایک بڑا معاملہ تھا، ایک بڑا واقعہ کہ وہ جس دروازے کو توڑ کر گئے تھے، ظاہر ہے جس دروازے سے حضرت جبرائیل اوپر سے آئے اور دروازہ کیواڑ کھلا اور کیواڑ کھلنے کے بعد سرکار کو لے کر گئے، تو کیواڑ آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ اس طرح کی شیپ کی وہ زنجیر ہوتی ہے، لکڑی کا دروازہ بند کرتے ہیں، ایک طرف کنڈی ہوتی ہے، اس کو اٹھا کر یہ پھنسا دیا جاتا ہے، کھولنے کے لیے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. جب اس کو ہٹایا جائے بھلے کتنے ہی آرام سے کیوں نہ ہو وہ ہلتا پھر بھی ہے. سرکار کا گھر سے نکل کر مسجد حرام میں یہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آتے دم تک وہ کیواڑ کھلا ہوا تھا اور زنجیر اسی طریقے سے ہل رہی تھی. ٹھیک ہے. اتنا بڑا کام ہوا نا. اس نے بڑے کام کے بیان کے شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی. کیا کہا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. مطلب انسان کہہ سکتے ہیں کیسے ہوا؟ تو بھائی کیسے ایسے ہوا جس نے کیا وہ عیوب سے پاک ہے، وہ کر سکتا ہے. وہ کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. یہ فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات اولاد سے کیا ہے؟ علی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ اولاد سے، اولاد سے پاک ہے. جو اولاد اللہ کے لیے تجویز کرتا ہے معاذ اللہ، وہ اللہ میاں کو گالی دیتا ہے. اللہ میاں کو کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے. اللہ میاں کو کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے اولاد نہ ہونے کی وجہ اسی کی ملکیت میں ہے زمین اور آسمان. دیکھو اللہ خالق ہے، مخلوق ہیں، اللہ مالک ہے، مملوک ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ معاذ اللہ، اللہ باپ اور آگے ان کا بیٹا. انسانوں کے ساتھ اللہ کا رشتہ بنتا ہے خالق اور مخلوق کا، اور مالک اور مملوک کا باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں بنتا. وجہ کیا ہے؟
وجہ یہی ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں زمین ہو اور آسمان ہو، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے ملکیت میں ہے زمین اور آسمان۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا نا، قیامت والے دن اللہ آسمانوں کو ایک مٹھی میں لے گا اور زمین کو ایک مٹھی میں لے گا۔ تو اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین جس کی ایک مٹھی کے اندر آ جائے، وہ انسانوں کو اپنا بیٹا بنا کر معاذ اللہ کیا کرے گا؟ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اچھا جی، کل لہ قانتون، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ساری کی ساری کائنات، ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں۔ اس کے کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ اس کے کیا ہیں؟ تابع ہیں، مطلب اس کی مرضی کے بغیر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنا، سمجھ لیں گے ذرا۔ دو چیزیں، دو، آپ نے 15ویں سپارے میں خضر کا واقعہ پڑھا، حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھا، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ چلتے چلتے کشتی والوں نے کرایہ نہیں لیا، نورانی شخصیت کے مالک حضرت خضر نے تختہ توڑ دیا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا۔ حضرت خضر کا تختہ توڑنا بھی جائز تھا، حضرت موسیٰ کا اعتراض بھی جائز تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، پیسے نہیں لیے، آپ نے الٹا کشتی توڑ دی۔ حضرت نے خاموش، ٹھیک ہے۔ آگے کے بچے کھیلے تھے، گردن مروڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خضر کا گردن مروڑنا بھی جائز تھا، اور حضرت موسیٰ کا اعتراض کرنا کہ قتل نفس کر لیا آپ نے ناحق طور پر، وہ بھی جائز تھا۔ آگے چلتے ہیں تو آگے کھانا مانگتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، اسی محلے کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کیا، حضرت خضر کا دیوار تعمیر کروانا یہ بھی جائز تھا، اور حضرت موسیٰ کا اعتراض بھی جائز تھا۔ ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت خضر بھی اللہ کے حکم کے پابند، اور حضرت موسیٰ بھی اللہ کے حکم کے پابند۔ سوال یہ ہے کہ دونوں پابندیوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے تکوینی، تکوینی کا مطلب اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو رکھا ہے، ان کو تکوینی احکامات کہا جاتا ہے۔ اور ایک احکامات ہوتے ہیں تشریعی، شریعت کا حکم، شریعت کا حکم، جیسا کہ نماز ہے، روزہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے مطیع ہیں۔ اس کے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک اللہ کا حکم ہے تکوینی اور ایک اللہ کا حکم ہے تشریعی۔ اللہ کا حکم جو تکوینی ہے، مثال کے طور پر اللہ کسی صحت مند کو بیمار کرنا چاہے، کوئی روک سکتا ہے؟ یہ تشریعی حکم نہیں اللہ کا، یہ تکوینی حکم ہے۔ اللہ کسی بیمار کو صحت مند کر دے، کو ٹال سکتا ہے؟ اللہ کسی بندے کو موت دے دے، سارے حمایتی کھڑے ہوتے، بچا سکتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کا حکم آ گیا، تو یہ کون سا حکم ہے؟ یہ تکوینی حکم ہے جس کو کسی کا باپ بھی نہیں ٹال سکتا۔ اور دوسرا تشریعی حکم، اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم نہیں رکھتے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، ہم نہیں کرتے۔ تشریعی احکامات میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن تکوینی احکامات کے اندر کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے زمین کا نام لیا اور آسمان کا نام لیا، تو زمین والی ساری مخلوقات، آسمان والی ساری مخلوقات تکوینی اعتبار سے اللہ کا حکم ٹال نہیں سکتے۔ سارے کے سارے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں۔ آیت حل ہو گئی؟ کل لہ قانتون، سارے کے سارے اللہ کے سامنے مطیع ہیں۔ تو جس کے اتنے سارے ماننے والے ہوں، اسے اولاد کی ضرورت ہے؟ بولو، وہ خدمت کا محتاج ہے؟ ہاں، جبرائیل امین جیسا کہ دو پر کھولے مشرق سے مغرب کو ڈھانپ دے، اللہ میاں کے سامنے چڑیا کی جسامت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ میاں کے سامنے چڑیا کی جسامت میں، لمبائی کی پوزیشن سرکار نے غار میں دیکھا تھا تو وہ فضا کے اندر کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سر آسمان پر تھا اور پاؤں زمین پر تھے۔ اتنی بڑی مخلوقات کو جو خدا چلا سکتا ہے، کیا وہ فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنائے گا؟ کیا وہ کسی انسان کو اپنا بیٹا بنائے گا؟ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بدیع السماوات والارض، اگلی بات اللہ کی صفت، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یا ایجاد کیا؟ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے بدعت، ابداع، اور ایک ہوتا ہے اتباع، بتایا تھا۔ ایک ہوتا ہے ابداع
ایک ہوتا ہے اتباع. ابداع کا مطلب ایسی چیز کو بنانا جس کا پہلے سے نقشہ موجود نہ ہو، نمونہ موجود نہ ہو. اور اتباع کا مطلب پیروی کرنا، مطلب ایسی چیز کے پیچھے چلنا کہ جس کا پہلے سے نقشہ وغیرہ موجود ہو. اللہ نے کائنات کو بنایا، اس کا نقشہ پہلے سے موجود نہیں تھا. ہاں، اللہ نے کائنات کو بنایا، پہلے سے نقشہ کوئی موجود ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں سے پہلے بھی ایک آسمان ہوتا تھا، اللہ نے اس کو دیکھا دیکھی یہ بنا لیا زمین. نہیں، اللہ نے کائنات کو بنایا. اللہ اس اعتبار سے ابداع ہے، مطلب زمین و آسمان کو یعنی کہ نئے زمین و آسمان کو پہلی مرتبہ بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے بنانے والے. ٹھیک ہے. اب ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے فیصل؟ اس کو بدعت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. کیا کہا جاتا ہے؟ اور بدعت کتنا بڑا گناہ ہے؟ 100 کبیرہ گناہ ہو، 100 کبیرہ گناہ، ان پر کتنا گناہ ہوگا، لیکن وہ ایک طرف ہو اور ایک بدعت ایک طرف ہو. 100 کبیرہ کم ہے، ایک بدعت زیادہ ہے. 100 کبیرہ گناہ والوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں گے، لیکن ایک بدعتی کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے. کیوں؟ یہ بدعت یعنی ایک نئی چیز کا ایجاد، یہ صرف اللہ کا کام ہے، باقی بندوں کا کام نہیں. ٹھیک ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے کام ایسے کرتے، تیجا کر لیا، 7واں کر لیا، 10واں کر لیا، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں. تو بھیا سرکار نے تو اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میرے لیے، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو گیا تو ثواب اور گناہ کے سارے کام بتلا دیے. اب تیجا کرنا، 7واں کرنا، 10واں کرنا اگر ثواب سمجھتے ہیں تو یہ دین کے اندر اضافہ ہے. دین کے اندر اضافے کو دیتے ہیں نام بدعت کا. سرکار حوض کوثر پر سے باہر نکالیں گے اور گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 100 کبیرہ گناہ. مطلب ایک مثال لے لیں ناصر بھائی، مسجد کے محراب میں 100 شراب کی بوتلیں رکھ دو، کتنا بڑا گناہ ہے. اور ایک ایک کر کے پیتے رہو، کتنا بڑا گناہ ہوگا. وہ اتنا بڑا گناہ خدا معاف کر دے گا، پر ایک بدعتی کی ایک بدعت کو خدا کی ذات معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اللہ وہ ہے جیسے زمین و آسمان کو بغیر نقشے کے اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے بنایا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر اللہ کی پاور دکھائی. اللہ کی پاور کیا ہے، بنایا کیسے؟ ہماری طرح نہیں کہ گارے مٹی کا سون، نہیں. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے صرف کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. لفظ کن، کاف اور نون، یہ لفظ کیوں کہا گیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کاف کے بعد نون، کاف اور نون آدھا سیکنڈ بھی نہیں لگے گا ادائیگی میں. یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی بات ہے کہ آدھا سیکنڈ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ کے متعلق کیا؟ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ کسی چیز کو چاہے گا وہ چیز فوراً وجود میں آ جائے گی، بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے. اللہ نے چاہا، حضرت صالح کی قوم نے کہا کیا ہو، یہ سامنے پہاڑ میں سے گابن اٹھنی. اللہ کا ارادہ ہوا، 8 مہینے کی گابن اٹھنے والی، گابن بچے والی اٹھنی کو اللہ نے پہاڑ سے نکالا کہ نہیں؟ یہ اللہ کا ارادہ ہو گیا. سرکار نے یوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کا ارادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. فرمایا کہ وقال الذین لا یعلمون، جو جاہل لوگ ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا؟ ہمیں آ کر اللہ بتلائے کہ یہ محمد ہمارا پیغمبر ہے. یہ مور مسور کی جالا، اللہ ہمیں آ کر خود بتلائے کہ یہ محمد ہمارا پیغمبر ہے. او تأتینا آیا، یا کوئی ہمیں واضح نشانی دکھائے. واضح نشانی، اللہ نے نشانی دکھائی ہے بھائی. سرکار کے ہاتھ پر 3000 معجزات. کتنے؟ 3000. مکہ مکرمہ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات. معراج کا سفر ہو گیا اور کیا نام ہے اس کا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ مکی زندگی میں. اور مدنی زندگی کے اندر یوں جیسے یہ کیمرے کا وہ لگا ہوا ہے نا، پہلے کھجور کا ایک ہوتا تنادا، ٹھیک ہے، سرکار تشریف لاتے تھے، اس کے اوپر ٹیک لگا کر پکڑ کر اس کا سہارا لے کر بیان کرتے تھے. مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی، اس نے سرکار کے لیے ممبر بنایا، وہ تنا وہی رہا. سرکار ممبر پر گئے، اس کی رونے کی آواز خالی مسلمانوں نے نہیں،
کافروں نے یہودیوں نے بھی اپنے کانوں سے سنی. پھر سرکار کا اٹھ کر آنا اور اس کو گلے لگانا اور روتے ہوئے بندے کی چپ ہونے کی کیفیت کو سب کا محسوس کرنا، اس سے بڑی اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ کسی اور کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اور پھر سرکار کا بیان کرنا، ایک دونوں نے کانوں سے سنا، پھر سرکار نے بیان بھی کیا کہ بھیا یہ رو رہا تھا، میری جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسے چپ کروانے کے لیے میں نے کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تجھے جنت کے اندر لگایا جائے گا؟ تب کہیں جا کر یہ خاموش ہوا. حریصم بڑی نشانی ہے کہ نہیں؟ فرماتے قد بین، اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک قال الذین، جو زمانے میں ایسی باتیں کرتے ان جیسی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی. تشابہت قلوبہم، مسئلہ کیا ہے؟ ان کے دل ان کے ساتھ آپس میں ملے جلے، مطلب حرکتیں ایک جیسی کرتے. منہ بند کرو چودھری، منہ تھوڑا بند کیا کرو اس کو، ٹھیک ہے؟ مجھے کوا نظر آتا ہے. لیاری میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا منہ کا کوا بھی نہیں ہے، ان کو بھی میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کوا دکھانے والا نہیں ہوتا، چھپانے والا ہوتا ہے. کوا ہوتا ہے. بہرحال قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دی، کس کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ یقین رکھنے والوں کے لیے. یہودی خود ظالم کہتے بھی تھے کہ جبرائیل کے علاوہ کوئی وحی لائے ہم مان لیں گے. جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے کہ وہ آپ کو چغلیاں لگاتا ہے. جب جبرائیل چغلیاں لگاتا ہے تو ظالموں سمجھ جاؤ کہ جبرائیل پیغمبر سمجھ کر آتا ہوگا نا، پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے. اللہ میاں نے سرکار کو تسلی دینے کے لیے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہے پیغمبر بلا شبہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. ان کافروں کی باتوں پر آپ پریشان نہ ہوا کرے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ کی دعوت کے باوجود اگر یہ جہنم میں چلے جاتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گئے، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں پڑے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بہت سارے شہزادے آج درس میں بھی نہیں ہے، نماز میں بھی نہیں تھے. اور میں قسم تو نہیں کھا رہا، لیکن اگر قسم کھاؤں گا ناصر بھاجی مجھے یقین ہے اور رات کو نماز بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ وہ انگور جب پیدا ہوتا ہے نا پہچانا جاتا ہے کہ اس کی شاخ کہاں جائے گی. تو جماعت سے نہیں پڑھے تو خاک پڑیں گے گھر پر. ان سے پوچھا جائے گا کیوں گئے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانے نہیں کھلاتے تھے اور غلط کاروکاری کے اندر مبتلا ہوتے تھے. ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.